خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ. چٹ ہے ایک دو اگر نہیں ہوں گی ہم بھی کہہ دیں گے یہ نہیں ہوتی یار چھوڑ دو، مگر اس کی خاطر یہ ظلم کرنا کہ رسول اللہ کا سارا جو ترکہ ہے اور یہ میراث ہے، اتنی بڑی دولت امت کے پاس، یہ برباد کر دیجیے. اب ریاض صاحب نے یہ بات کی، چلو اس کا بھی کہہ دیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا ملک الموت کے، اس کی آنکھ اندھی ہو گئی، وہ اللہ کے پاس گیا، آگے بھی دیکھ. اچھا یہ ٹینٹی کیوں ہوئی ہے؟ یہ حدیث پاک بھی سننی چاہیے. جو بیٹھتے ہیں نا یہ اقلیت پسند ہے، یہی سنی ہے کہ تھپڑ مار دیا، اندھا ہو گیا، اللہ کے پاس گیا تو دوبارہ آیا. اب جب قرآن مجید کی طرف آئیں گے ریاض صاحب تو پتہ چلے گا کہ فرشتے کئی مرتبہ انسانی شکل میں آتے ہیں اور پیغمبر بھی انہیں نہیں پہچان سکتا کہ یہ فرشتہ ہے. ان کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے بشروں والا. بعد میں بات کھلتی ہے کہ یہ تو فرشتہ. آپ قرآن مجید میں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو وہ کیوں گئے اور بڑی تیزی سے بچڑا بھون کر لے آئے، اور جب آگے رکھا تو کہا لا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ جب دیکھا وہ ہاتھ ہی نہیں آیا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں. تو جس طرح انہوں نے وہ بچڑا بھوننے کی تکلیف اٹھائی، آگے رکھا، کہا کھاتے کیوں نہیں، اسی لیے کہ وہ بشر سمجھتے رہے. حضرت لوط علیہ السلام کے بعد گئے اسی رات، تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ آج تو بڑا سخت دن آیا، یہ مہمان ہے، خوبصورت ہے، میری قوم تو بدماش ہے، کیا بنے گا؟ نہ ٹھہراؤں تب بھی بری بات ہے، ٹھہراتا ہوں تو ان کی بے ادبی ہوگی. تو بیچارے بہت غمگین تھے اور کہتے تھے میں آج میرے لیے بہت مشکل وقت آیا. مگر اللہ تعالیٰ نے بعد میں بات کھول دی کہ فرشتے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا نا، وہ انسان کی شکل میں تھا. اب انسان کی شکل میں کوئی آدمی آیا اور مجھے کہ مولوی صاحب لیٹے آپ، میں آپ کو مارنا چاہتا ہوں، تو میں نے تھپڑ ہی مارا. میں نے اپنا دفاع نہیں کرنا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا بعد میں نکلا کہ یہ تو سارا فضول ہی تھا، کیا بچڑے بھوننے تھے، وہ بعد کی بات، پہلے تو انہوں نے بچر ہی سمجھا. اسی طرح انہوں نے سمجھا بشر. جب اس نے یہ کہا انہوں نے تھپڑ مارا. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جا کر بتاؤ، تعارف کراؤ کہ اگر جینا چاہتے ہو تو بیل کی کھال پر پشت پر ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آ جائے اتنی عمر دے دیں گے. جب اس نے آ کر یہ پیشکش کی تو انہیں بھی پتہ چل گیا کہ وہ یہ تو فرشتہ ہے، ورنہ کون عمر میری لمبی کر سکتا. جنہوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا، انہوں نے کہا بعد میں موت ہی ہے. جنہوں نے کہا جب پھر موت آنی ہے تو بس پیٹ کیا جان قبض ہوگی. ایک سیدھی سی بات قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا پڑھیں اور ان کا حل کریں، پھر بعد میں یہ آنکھوں کی بات بھی کریں. کیوں سوال بات سمجھ کو آپ کو آئی کہ بشری شکل میں جب سلوک کیا وہ فرشتہ سمجھتے تو کیوں کر. دوسری بار فرشتہ سمجھ میں آ گیا، مان لی بات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله